میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں گزر رہا ہوں گا، ایک کی سفارش کرنے گزر رہا ہوں گا، حضرت آدم مجھے آواز دیں گے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی ہے نا، وہ ڈائریکٹ بھی رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے تو مالک ان کی بات کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں کہتے، وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ذرا میری طرف توجہ پہلے فرمائیے گا۔ حضور فرماتے ہیں جناب کہا حضور وہ سامنے آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، حضور ذرا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کی ابھی سفارش کر کے آیا ہوں، اب میں اس کے پیچھے جاؤں گا۔ جا کے پکڑا، فرشتوں سے کہا کہاں لے جا رہے؟ کہا حضور اعمال تولے، گناہ زیادہ نکلے۔ فرمایا میرے سامنے تولو۔ فرشتے دیانتدار ہیں کہ نہیں؟ بولے ہیں نا، میرے فرشتے ہیں، سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ محبوب نہیں بول رہے، ان کے لبوں کے پیچھے طاقت رب کریم کی باتیں کر رہی ہے۔ نہیں میرے سامنے تولو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صحیح تولے۔ حضور صحیح انہوں نے نہیں کہا۔ اچھا یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے جو آپ نے غور کرنی ہے، یہاں مدعی جو ہے نا وہ نہیں احتجاج کر رہا کہ صحیح نہیں تلے، جس کے تلے ہیں وہ چوپ ہے، اس کو پتہ ہے صحیح، پتہ سارے دربار میں کیتی ہیں، جس کے سامنے تلے، جس کے تلے ہیں اس کا احتجاج ہے۔ یہ پوری حدیث امام راضی لائے ہیں تفسیر کبیر، اس کا کوئی احتجاج نہیں، اس کے تو تول گئے، وہ تو مان گیا، اس نے سزا قبول کر لی، دولت کی طرف جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ من آنم کے من دانم، وہ تیار ہے۔ لیکن میرے محبوب شفیع ہیں، حضور شفیع، ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے۔ حضور وکالت نہیں کریں گے، سفارش کریں گے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، ایک وکیل کہتا ہے اس نے غلطی نہیں کی معاف کر دے، جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس نے غلطی کی ہے مہربانی کرے معاف کر دے۔ وکیل کہتا ہے کی ہی نہیں، اور شفیع کہتا ہے نہیں جی ہو گئی ہے، ہم مانتے ہیں کی ہے پر چلو مولا تو مہربان جو ہے۔ یہ فرق ہے شفیع اور وکیل کے اندر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، سفارش کریں گے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے چلو بھی میرے سامنے تولو۔ یا رسول اللہ تول تو گئے ہیں، کسی کو اعتراض ہی نہیں، حضور نے حکم دے دیا تو وہ حکم ہو گیا، اعمال تول رہے ہیں۔ وہ گناہگار، اس کو پتہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہا لیکن میرے اندر ہی کوتاہیاں زیادہ تھی، وہ ہاتھ باندھے ساتھ جھکائے کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے جو میرے پلے ہے، جب اعمال تلنے لگے تو تلے تو پھر گناہ زیادہ، نیکیاں پھر تھوڑی۔ نبی پاک نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اس پلڑے میں رکھا جہاں نیکیاں تھی، بس وہ ایک ٹکڑا رکھنا تھا کہ نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا تم نے صحیح نہیں نہ تولے تھے، اب صحیح تولے ہیں، چلو جنت میں لے کے جاؤ۔ فرشتے نہیں بولے، نا انہیں پتہ ہے کہ یہ محبوب دو عالم ہے، یہ محبوب رب کریم ہے، وہ نہیں بولے، چپ ہے، ٹھیک ہے جی، جانے لگے، کوئی نہیں بولا، وہ گناہگار ہی بول اٹھا، وہی بول اٹھا۔ اس نے اتنا نوازا کہ پھر مجھ سے سنبھالا نہ گیا، وہ خود ہی بول اٹھا، کہنے لگا محبوبہ میں تو نافرمان، سنت سے دور، شریعت سے دور، تیرے حکم سے دور۔ یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں تتی توڑے تھکڑے کھاندڑیاں، میں تیرے نام تو مفت بکاند، میں تیرے باندڑے آندھی بھی باندڑیاں، محبوبہ میں تو دور رہا، اور یہ انداز کریمانہ میری کون سی ادا پسند آئی؟ تو حبیب نے فرمایا تو بھول گیا تو میں تو نہیں نہ بھولا، تمہارا کام ہے تم بھول جاتے ہو پر میں تو نہیں نہ بھولا۔ یا رسول اللہ کون سی ادا؟ فرمایا ایک محفل میں تو بیٹھا تھا اور اکیلے میں تنہائی میں تجھے کیا سرور آیا، تو نے ایک بار درود پڑھا تھا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ تیرا ایک بار درود پڑھنا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا آج جب یہ تجھے لے جا رہے تھے تو اطلاع پہنچانے والا بھی اللہ، اور درود کی اطلاع میری بارگاہ تک لانے والا بھی اللہ، اور فرمایا تجھے بچانے والا بھی اللہ، لیکن اس نے وسیلہ اپنے محبوب کی ذات کو بنایا ہے۔ پورے میدان محشر کے اندر، پورے میدان محشر میں رسول پاک جائیں گے، نبی پاک کی اٹھیں گے، نبی پاک کی سفارشیں کریں گے، رسول پاک کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہی قبول کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مقام پہ لکھا ہے، فرمایا جب فیصلے ہو جائیں گے نا، اب جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فرمایا ایک سفارش میرے نبی پاک اور فرمائیں گے، ایک سفارش رسول پاک اور فرمائیں گے، کہیں گے مولا
اور ایک دعا हुजूर और करेंगे, कहेंगे मौला अगर तू मुझे मना ना करता तो मैं तो आज काफिरों की भी सिफारिश कर देता, तूने मना कर दिया. दुआ मेरे महबूब की जुबान से निकलेगी कि मौला तू गर रोकता ना और मुझे मना ना. अब्दुल्ला बिन नबी सलोल मुनाफिक था, बल्कि रईसुल मुनाफिकीन था, मर गया. उसके बेटे ने कहा हुजूर अपना कुर्ता दे दे, मेरे बाप के कफन के लिए. हुजूर ने दे दिया. नबी पाक को पता है, सारे सहाबा को पता है मुनाफिक है. फिर कहा हुजूर जनाजा पढ़ा दे. फरमाया चलो मैं पढ़ा देता हूं. जनाजा पढ़ाने चले तो उमर ने कहा हुजूर आपको पता नहीं मुनाफिक है. फरमाया जमाना जानता है मुनाफिक है, मुझे भी पता है. तो कहा या रसूलल्लाह आप क्यों जा रहे हैं? फरमाया उमर अगर मेरे कहने पर अल्लाह ने उसे माफ कर दिया तो मैं 70 बार भी कहने को तैयार हूं. मैं अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूं, अगर मेरे कहने पर रब ने बख्शा तो मैं 70 बार. और कहा जब तक अल्लाह नहीं मना करेगा मैं इसकी बख्शिश की दुआ करता ही रहूंगा. मुझे करने दो. रब ने कह दिया वला तकुम फीहि अबदा, हबीब नहीं जाना, उनकी जगह पे जाके खड़े नहीं होना. रब ने मना फरमाया तो महबूब ने दुआ छोड़ी. वरना फरमाया मैं अगर मेरे कहने पे माफ करते हैं तो मैं 70 दफा मुनाफिक के लिए कहने. जो नबी मुनाफिक और काफिर की सिफारिश करने को तैयार है, मुझे बताइए वो गुलामों की सिफारिश कितनी करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करने वालों की, दुरूद पढ़ने वालों की, मिलाद करने वालों की, मोहब्बत करने वालों की, शरीयत और सुन्नत पर चलने वालों की सिफारिश कितनी करेंगे? पर मुसीबत तो ये है ना, मुसीबत तो ये है ना कि यहां लोगों ने बड़ों से तो बना के रखी है कि मुश्किल में काम आएंगे, लेकिन दुरूद नहीं बचा के रखा कि कयामत में काम आएगा. दुरूद शरीफ कयामत में, कुरान पाक कयामत में, हुजूर का वसीला कयामत में. हजरत आदम अलैहिस्सलातु सलाम 500 साल तक रोते रहे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे. फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात. अल्लाह फरमाते फिर मैंने ही जनाब आदम को कुछ कलमे सिखाए, मैंने ही जनाब आदम को कुछ अल्लाह ने कलमे सिखाए. तो वो कलमे कौन से थे? अल्लामा इस्माइल हक़ी तफसीर रूहुल बयान में साया मुक़द्दसा के तहत लिखते हैं कि हज़रत आदम के दिल में अल्लाह ने बात डाली. फतलक्का, दिल में इल्का फरमाई, दिल के अंदर बात डाली. क्या बात डाली? हजरत आदम कहने लगे मेरे दिल में अचानक ख्याल आया एक दिन, 500 साल हो गए मुझे रोते हुए, मेरी तौबा कबूल नहीं होती. मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने जब अल्लाह ने जब मेरे वजूद में रूह फूंकी थी, मैंने आंख खोली थी तो जन्नत के हर पत्ते पर, हर दरख्त के पत्ते पर मैंने इसमें मोहम्मद लिखा हुआ देखा. हुजूर का इसम मुबारक लिखा हुआ था. मालिक का नाम लिखा होता है कि मुखालिफ का लिखा होता है? मालिक का लिखा होता है कि मुखालिफ का लिखा होता है? आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, और नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरे हबीब पाक का नाम लिखा है. तो कहते हैं दिल में ख्याल आया कि जिसका नाम अल्लाह ने मेरे भी पैदा होने से पहले लिखा है वो अल्लाह का बड़ा प्यारा ही है ना. तो कहते हैं मैंने अर्ज की कि मौला मुझे उस नाम वाले के वसीले से माफ कर दे, उस नाम वाले के वसीले से माफ कर दे. कहते हैं दुआ भी पूरी नहीं हुई थी, रब ने माफी का ऐलान फरमा दिया.